رونق منبر، اساتذہ امت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، امام احمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ یہ وہ عظیم ذات بابرکت کے نام سے منسوب کانفرنس، جس ذات کی عظمتوں پہ نہ جانے کتنا لکھا جا چکا ہے اور نہ جانے کتنا لکھا جائے گا، اس کے بعد بھی ان کی ذات کا جو حق ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، یہ پوری دنیا میں امام احمد رضا کی فکر کو عام کر رہے ہیں۔ تاکہ امام احمد رضا کا پیغام عام ہو تو صرف امام احمد رضا کا نام نہ ہو، بلکہ ان کے پیغام کے ساتھ ساتھ فکر و عمل کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر جماعت اہل سنت کا وہ ذہن بیدار ہو جائے، جس ذہن نے ہمیشہ سے نئے جہانوں کو فتح کیا ہے، نئی وادیوں پہ قدم رکھے ہیں، تو زمانے کو پیغام دیا ہے، زمانے کو نئی راہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ پیغام امام احمد رضا کا، وہ پیغام ہے اعلی حضرت کا، جس کو اس کے رسول کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس کو محبت مصطفیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو رسول کی محبت و عقیدت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی اعلی حضرت کی پہچان ہے، اور یہی ہم غلامان اعلی حضرت کی پہچان ہے۔ نہ ہماری پہچان کالج ہے، نہ ہماری پہچان کوئی بہت بڑا ہاسٹل ہے، نہ ہماری پہچان کسی یونیورسٹی کا ڈین ہونے میں ہے، نہ ہماری پہچان پروفیسر اور ڈاکٹر انجینئر ہونے میں ہے۔ ہماری پہچان اگر دنیا میں شمال تا جنوب، مشرق تا مغرب اگر ہے تو غلام اعلی حضرت ہونے کی حیثیت سے ہے، غلام مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے۔ آج آپ بلڈنگ بنا کے پہچان کرانا چاہیں تو نہ جانے کتنے گروپ ہیں جو دنیا میں اچھی بلڈنگیں بناتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہاسپٹل بنا کے پہچان کرانا چاہیں تو نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے گروپ ہیں جو اپولو چلاتے ہیں، اسکاٹ چلاتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے عظیم الشان ہاسپٹل چلاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی پہچان اللہ اکبر پروفیسر بننے سے ہو جائے، انجینئر اور ڈاکٹر بننے سے ہو جائے، کالج کا ڈین، یونیورسٹی کا ڈین بننے سے ہو جائے، تو یاد رکھو یہ پہچانیں عارضی ہیں۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد یہ پہچانیں مٹ جائیں گی، تاریخ کا تھپڑ پڑے گا اور صداقتوں کی دہلیز پہ تمہاری یہ عارضی پہچانیں مٹا دی جائیں گی۔ اگر ہمیشہ کی پہچان چاہتے ہو تو اعلی حضرت کا عشق رسول حاصل کر لو، ان کے صدقے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈال لو، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کے نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام، تب آپ
پائندہ باد ہوں گے، تب آپ زندہ باد ہوں گے۔ آج عجیب معاملہ ہے، جہاں چند چادریں چڑھی، جہاں چند لوگوں نے ہاتھوں کا میل اور کچیل چومنے کی حد تک صاف کیا، وہیں انسان کا دماغ الٹ جاتا ہے۔ وہ عظیم و عبقری شخصیت جس کو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حجت اللہ القاہرہ مجدد میت الماضیہ سیدنا سرکار امام محمد رضا کے نام نامی اس میں گرامی سے یاد کیا جاتا ہے، انہی سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، انہی سے بھاگنے لگتے ہیں، جن کا نام لے کے آگے بڑھتے ہیں، جن کا نام لے کے اللہ اکبر کائنات میں دنیا میں اپنے وجود کو منواتے ہیں۔ جب اسی کا نام اللہ اکبر لے کے بڑھ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، بغل بچہ بن جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت پہ تنقیدیں ہوتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی اللہ اکبر لکھائی پہ تنقید ہوتی ہے، ان کی علمی سطح پہ تنقید ہوتی ہے، ان کی تفاسیر پہ تنقید ہوتی ہے، ان کے ترجمے پہ تنقید ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تنقید بعد میں اعلیٰ حضرت پہ کرنا، پہلے اللہ اکبر جانشین حضور مفتی اعظم ہند اولاد اعلیٰ حضرت میرے سرکار حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کے علم و فضل پہ تنقید کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، دانتوں کے نیچے پسینہ آ جائے گا، زمین پاؤں سے نکل جائے گی، ایک ایک لفظ علم سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ معنی و مفاہیم سے مزین ہوتا ہے۔ آج آدمی بھاگ رہا ہے، مرکز سے بھاگ رہا ہے۔ ہم اپنا مرکز علیحدہ بنائیں گے، ہم کالج و یونیورسٹی کی بنیاد پہ بنائیں گے، ہم اس لیے بنائیں گے کہ ہم ماڈرن تعلیم یافتہ ہے۔ تو یاد رکھو ماڈرنائزیشن انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ اکبر عشق رسالت اگر غلامان مصطفیٰ کے صدقے میں مل جائے تو بھلائی اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج آدمی بھاگ رہا ہے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے نہیں بھاگیں گے تو دکان نہیں چمکے گی۔ ارے یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، یہ دکانیں چمک رہی ہے۔ جہاں ہم نے دیکھا ہے 20 سال پہلے 200 آدمی نہیں جاتے تھے، آج نہ جانے یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کتنے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو اعلیٰ حضرت کا 93 عرص پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں عالم یہ تھا، بریلی کی گلیوں میں اللہ اکبر عرب و عجم کے، مصر و شام کے، ہندوستان اور پاکستان، دنیا اس زمانے میں پاکستان نہیں تھا مگر جو شہر وہاں کے ہیں، وہاں کے علماء، بنگلہ دیش، چین اور نہ جانے کہاں کہاں کے علماء یہی بریلی سوداگران کی گلیوں میں آتے تھے اور علم و فضل کے بحر بیکراں سے اپنا حصہ لے کے جاتے تھے اور زمانے کو پیغام دیتے تھے۔ نبی کا علم اگر پانا ہے تو بریلی چلے جاؤ، اللہ اکبر عشق رسول کی دولت لینا ہے تو بریلی چلے جاؤ، اللہ کے رسول کا اختیار دیکھنا ہے تو بریلی چلے جاؤ، نبی کے علم لدنی کا صدقہ دیکھنا، چلتی پھرتی مثال دیکھنا ہے تو بریلی چلے جاؤ۔ دنیا بھر کے علماء آتے تھے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں مصر و شام کے علماء ان کے دربار میں آتے تھے، عرب و عجم کے علماء ان کے یہاں آتے تھے، اور ایسے ویسے نہیں آتے تھے۔ کبھی صدر الشریعہ آتے تھے، کبھی اللہ اکبر مفسر اعظم حضرت علامہ نعیم الدین آتے تھے، کبھی حضرت عبدالسلام جبل پوری آتے تھے، کبھی علامہ فضیلت الشیخ علامہ شامی آتے تھے، اور یہ سب آ کے یہی کہتے تھے حضور دے دیجئے صدقہ اپنے آقا کا، ہماری خالی جھولیوں میں آقا کے علم لدنی کا جو صدقہ آپ کو ملا ہے اس کا ادنا سا قطرہ ڈال دیجئے تاکہ ہم بھی بحر العلوم ہو جائیں، تاکہ ہم بھی صاحب علم ہو جائیں، تاکہ ہم بھی صاحب اختیار ہو جائیں، تاکہ ہم بھی صاحب فضل ہو جائیں۔ آج انسان تھوڑا سا علم پڑھ کر اللہ اکبر اسی عبقری شخصیت کی مخالفت کرتا ہے۔ میں عرض کروں گا اگر ایمان کا تھوڑا بہت حصہ بھی اگر باقی ہے تو اعلیٰ حضرت کا کوئی باغی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی بغاوت آج کے دور میں وہی کرتا ہے جس کے ذہن و فکر پہ کسی ازم کا قبضہ ہو گیا ہو، کسی غلط نظریے کا قبضہ ہو گیا ہو، کسی غلط فکر کا قبضہ ہو گیا ہو، ورنہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کون کرے گا؟ جس کو علامہ زینی دہلان اپنا آقا پکارے، حضرت علامہ اسماعیل جس کو اپنا ملجا پکارے، جس کو علماء عرب و عجم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حجت اللہ القاہرہ سیدی سرکار احمد رضا کے نام نامی سے یاد کریں، اس کی کون مخالفت کرے؟ مگر بات یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں،
کہ یہ تمہیں اپنے مرکز سے جدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب مرکز سے جدا ہو جاؤ گے تو ہم شب دیجور کے سناٹوں میں تمہیں گما دیں. جب تاریکیاں اپنا سایہ ڈالیں گی، مرکزیت نہیں ہوگی، کوئی تاج الشریعہ جیسی مقناطیسی قوت نہیں ہوگی، تو کبھی کسی گلی میں یہ غلامان مصطفیٰ کھو جائیں گے، کبھی کسی بھیڑ میں کھو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ ایک بہت مضبوط پلاننگ ہے. سمجھو اور قسم کھاؤ کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر کو بدنام نہیں کرنا ہے. جو اعلیٰ حضرت کی فکر کے ساتھ چلے گا، جو مفتی اعظم کی چوکھٹ کے ساتھ چلے گا، جو حجت الاسلام کی تحریر کے ساتھ چلے گا، جو تاج الشریعہ کی نورانی قیادت کو قبول کر کے چلے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں. چاہے شمال میں رہے، جنوب میں رہے، مشرق میں رہے، مغرب میں رہے، ہم یو پی میں رہے یا بہار میں رہے، بنگال میں رہے یا آسام میں رہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہے، جو اعلیٰ حضرت کے جانشین تاج الشریعہ کو ان کا علم کا وارث نہیں مانتا ہے، ہم اسے نہیں مانتے. آج آدمی بھاگ رہا ہے، بھاگ جاؤ، کہاں تک بھاگو گے؟ مگر ایک دن یاد رکھنا، جو بھاگ رہے ہیں ان کی خلوتیں دیکھو. ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں. میں کوئی بات کبھی ایسے نہیں کہتا، میں نے خلوتیں بھی دیکھی ہے، جلوتیں بھی دیکھی. خلوتیں دیکھو تو ہیں بہت بڑے ٹھیکیدار دین کے، لیکن شادی اور بیاہ اور پارٹی میں کھانا کھاتے دیکھو گے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. چل پھر کے کھانے کا کاروبار ہوتا ہے اور ویڈیو بنائی جاتی ہے. چلے ہیں چرانے منہ تاج الشریعہ کا، اور شریعت کا اتنا بھی ادب نہیں کہ آقا نے فرمایا اگر بھولے سے کوئی چیز کھا لیا ہے یا پی لیا ہے اور جب یاد آ جائے تو منہ میں ہاتھ ڈال کے اسے نکال دیا کرو. اللہ اکبر، شریعت کا اتنا سا بھی اعتبار نہیں، اتنا سا بھی ادب نہیں. اور چڑھانے چلے ہیں بابلی تاج الشریعہ کو، چڑھانے چلے ہیں اعلیٰ حضرت کو، چڑھانے چلے ہیں مفتی اعظم کو، جن کے تقوی کا عالم یہ ہے. یہی بریلی ہے، اسی بریلی میں قطب عالم سیدی سرکار مفتی اعظم گزر رہے ہیں. اللہ اکبر، سرکار مفتی اعظم ہیں، غیر مسلم کے یہاں کھانا نہیں کھاتے. ایک غیر مسلم کا ہوٹل پڑا ہے، مریدین ساتھ میں ہے، معتقدین ساتھ میں ہے، احباب ساتھ میں ہے، خدام ساتھ میں ہے. اللہ اکبر، اچانک آپ ہوٹل میں داخل ہو گئے، نیم پلیٹ پڑھا، غیر مسلم کے ہوٹل کی نیم پلیٹ ہے. مریدین پریشان ہے، مفتی اعظم نے وتیرہ کیسے بدل لیا، طریقہ کیسے بدل لیا. سرکار مفتی اعظم تو غیر مسلم کے یہاں کھاتے نہیں، آج ہوٹل میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اچانک دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا. اللہ اکبر، آگے بڑھا بوڑھا، اپنے زمانے کا بوڑھا، اپنے زمانے کی عبقری شخصیت، 80 سالہ بوڑھا میرا مفتی اعظم آگے بڑھتے ہیں اور جانے کے بعد ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی کھانا کھاتے ہو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پکڑنے والا جس کا ہاتھ پکڑا گیا پلٹ کے جواب دیتا ہے مولوی صاحب میں مسلمان نہیں ہوں، غیر مسلم ہوں. ہم تم ہوتے بھاگ کھڑے ہوتے، کہیں رائٹ نہ ہو جائے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے کہیں لڑنے نہ بیٹھ جائے. لیکن مفتی اعظم ہے، اللہ اکبر، ایمانی نظر سے دیکھتے ہیں، فراست ایمانی سے دیکھتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا، انسان تو ہے، انسان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اللہ اکبر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آج تم انہیں چل پھر کے کھاتے ہوئے دیکھو، آج ان کی جلوتیں دیکھو، اللہ اکبر ان کی خلوتیں دیکھو تو تمہیں پتا چل جائے گا یہ مقابل اعلیٰ حضرت کے آنے والے، یہ مفتی اعظم کی خدمات کا مذاق اڑانے والے، یہ تاج الشریعہ کا منہ تکنے والے. اللہ اکبر، ان کی جلوتیں بھی رنگین ہیں، ان کی خلوتیں بھی رنگین ہیں، ان کی جلوتیں بھی شریعت اسلامیہ سے ہٹی ہوئی ہیں، ان کی خلوتیں بھی شریعت اسلامیہ پہ شب خون مار رہے ہیں. میں نے کہا تھا بہت پہلے کہ اعلیٰ حضرت ایک وہ چمکتا سورج ہے جو اپنی کم فہمی اور کج فہمی کے سبب گرد اڑائے گا تو وہاں تو پہنچے گی نہیں، پلٹ کے خود اسی کے دامن میں آئے.
تو یاد رکھو آپ کو مرکز سے ہٹا اس لیے رہے ہیں کہ آپ گروہ در گروہ ہو جائے، اس کے بعد شفون مار دیا جائے. پلاننگ چل رہی ہے، مگر تمہیں بھی عشق رسالت کی قسم ہے اور اس غیرت وارث مصطفیٰ کی غیرت کی قسم جس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے کہ آپ کو مرکز سے جدا نہیں ہونا ہے. مرکز نام نہ کسی کالج کا ہے، نہ یونیورسٹی کا ہے، نہ جبہ و دستار کا ہے، نہ اللہ اکبر جدید ترین نظام زندگی کا ہے. مرکز نام ہے عشق رسالت کی عقیدتوں کی آبرو کی جو حفاظت کر جائے، اس کا نام مرکز ہے. اور موجودہ دور میں ہمارا پیارا شہر بریلی جس کے روح رواں حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہے، وہ عشق رسالت کی آبرو کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. زمانے بھر میں اٹھنے والے فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے یہ دارالعلوم مرکز رضا عمل میں آ چکا ہے. جامعۃ الرضا جس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور کائنات عالم ایک دن محسوس کرے گا جو اب یہاں سے اٹھا ہے سارے جہاں پہ برسا ہے، جو اب یہاں سے اٹھے گا سارے جہاں پہ برسے گا. اعلی حضرت زندہ باد، مسلمان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.